بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین اور چنندہ رسول ہیں۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے رسول، صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر۔ حمد و صلوات کے بعد اے مسلمان بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر اور ان کے گھر کے درمیان کھڑے ہو کر کے ہم آپ کے سامنے خطاب کر رہے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی عمومی نعمتوں اور احسانات پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شکر کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور ہمیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے اور ان پر سلام پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یقیناً یہ ایسی نعمتیں ہیں جس پر شکر ادا کرنا واجب ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ حکومت خادم حرمین شریفین کی طرف سے یہ منظوری مل گئی ہے کہ ریاض الجنہ کو عام مسلمانوں کے لیے کھول دیا جائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر سلام پیش کرنے کا سلسلہ بھی جاری کر دیا جائے، اور یقیناً یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی خوشخبری ہے جسے سن کر مسلمانوں کے دل خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں، اور مسلمان خوشی 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 اس چیز کو قبول کر رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو اے اللہ ہم تیرا حمد بیان کرتے ہیں جیسا کہ تیری ذات کے لائق ہے۔ ہم تیری حمد کو ہم کما حق و تیری تعریف نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اس خطرناک وبا جو تمام عالم اسلام اور پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی، یہ الحمدللہ اس کے اندر بہت زیادہ بہتری آئی ہے، اور الحمدللہ لوگوں کے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی وجہ سے اس وبا کے انتشار میں بہت حد تک کمی آئی ہے اور حالات مستقر ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد حفظہ اللہ نے یہ دیکھا کہ زائرین کے حرمین شریفین کے زائرین کو بھی سہولت بہم پہنچائی جائے، اور ان کے لیے سلسلہ وار طریقے سے، مرحلہ وار طریقے سے ان حرمین شریفین کو عام مسلمانوں کے لیے کھولا جائے۔ اور اسی سلسلے میں انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ کل یعنی 1 ربیع الاول 1442 ہجری کی صبح فجر کے نماز کے بعد سے ریاض الجنہ کو عام مسلمانوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اور اس اعلان سے 2 عظیم نعمتیں ہمیں حاصل ہونے والی ہیں۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اس ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے اور اس کے اجر عظیم حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو یہ بہت ہی، اور دوسری سب سے بڑی عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نماز کے ساتھ ساتھ زائرین اور نماز پڑھنے والے لوگوں کی صحت اور ان کی جان کی حفاظت بھی کی جائے، کیونکہ یہی شریعت کا بنیادی اصول ہے۔ اور یعنی کہ کیونکہ شریعت کے جو اہم ترین مقاصد ہیں ان میں اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کے جان اور دین کی حفاظت کی جائے، اور یہی وجہ ہے کہ حرمین شریفین کی انتظامیہ کمیٹی نے احتیاطی تدابیر اور زائرین کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر کے ساتھ عمرہ کو بھی کھول دیا گیا، اور اب ریاض الجنہ کو کھولا جا رہا ہے۔
لہذا ہم اللہ رب العالمین کا حمد بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر ہم زائرین اور یہاں رہنے والے اور یہاں نماز ادا کرنے والے اور صبح و شام رکوع و سجود کرنے والوں کی طرف سے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اور خادم حرمین شریفین کے بھی شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ حرمین شریفین اور ان کے زائرین کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور ان کی بہتری اور ان کی بھلائی کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ان کے میزان کے بھاری ہونے کا ذریعہ بنائے۔ ہم ہمیں مسجد نبوی میں آتے ہوئے مسجد نبی کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد ہی اللہ کے تقوی اور اللہ کی رضامندی پر رکھی گئی ہے۔ اس لیے اے میرے مسلمان بھائیوں، اے صحیح اسلامی عقیدے پر عمل کرنے والے میرے بھائیوں، اور اے سنت نبی کے شہدائیوں، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ پورے اخلاص کے ساتھ اس مسجد میں آئیں اور اپنے تمام اعمال کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے خلاف ہو تو وہ مردود ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بتانا بھی مناسب ہے کہ آپ اپنے امن و سلامتی اور جسمانی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور اس کے لیے آپ احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کو اپنائیں، اور اس کے لیے جو میڈیکل پریکاشنری میجرز ہیں ان کو اپنائیں۔ اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس کے لیے مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ ان امور کا خیال رکھے اور حکومتی اداروں اور صحت سے ریلیٹڈ افراد کے ساتھ تعاون کریں اور پورے اخلاص کے ساتھ یہ کام کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمران وقت کی بھی اطاعت کریں۔ اور ہم اللہ رب العالمین کو حمد بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتیں اور احسانات ہم پر نازل ہوتے ہیں، اس لیے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں مزید ادا کریں گے، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور شکر الہی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہیں ہدایات و تعلیمات اور میڈیکل اور یہ کہ ہیلتھ پریکاشنری میجرز کا اہتمام کریں، اور اسی طرح چونکہ یہاں پہ آنے کے لیے تصریح کا جو سسٹم شروع کیا گیا ہے، جسے تمرنا اپلیکیشن سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طرح ہم اپنے اور دیگر لوگوں کی صحت اور کا خیال رکھیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مصلحت ہے اس پر مطلب یہ ہے کہ ہماری خطرناکی اور مفسدت غالب آ جائے۔ اسی طرح ہم ایجنسی آف جنرل پریزیڈنسی برائے امور مسجد نبوی کی کوششوں کو سراہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ منتظمہ کمیٹی مکمل طور پر مسجد نبوی کی صفائی ستھرائی اور زائرین کی صحت و سلامتی کا خیال رکھتی ہے، اور اسی طریقے سے تمام مسجد نبوی کے تمام دروازوں پر سینیٹائز کرنے اور ان کے صحت و سلامتی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور بغیر ماسک پہنے بغیر کسی کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو اس بات پر آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ دوری بنا کر کے کھڑے ہوں، اور اس کے لیے علامتیں لگائی گئی ہیں، اور یہ بھی نصیحت کی جاتی ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کر کے آئیں۔ اسی طرح دیگر وہ تمام تعلیمات اور ہدایات جاری کی جاتی ہیں جو تمام مسلمانوں کے لیے کی صحت اور حفاظت کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے حکمراں ہیں یا ہماری جو حکومت ہے وہ بھی بہت زیادہ حریص ہے کہ حرمین شریفین کے زائرین کی صحت کا خیال رکھا جائے، اور اسی کے لیے وہ ان کو حکومت کی طرف سے بہت زیادہ ہدایات اور تعلیمات جاری کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں قبول فرمائے،
اور ساتھ ہی ساتھ امیر مدینہ منورہ کے امیر کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ذاتی طور پر ذاتی دلچسپی کے ساتھ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں اور زائرین مسجد نبوی کی صحت کا بھرپور خیال رکھتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے سیکورٹی کے جو افراد ہیں ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں جو حکومت اور زائرین مسجد نبوی کے حفظ و سلامتی کے لیے صبح و شام قربانیاں پیش کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے جس سے کہ خود ہم اپنی اور دوسروں کی صحت کا خیال رکھ سکیں تاکہ ہم پرامن اور پرسکون ماحول میں حفظان صحت کے شرائط کو پورا کرتے ہوئے ہم عبادات کو انجام دیں. اللہ تعالیٰ وزارت الحج والعمرہ میں کام کرنے والے ہمارے دوستوں کو بھی جزائے خیر دے کہ اور ہم سب کے سب ایک ٹیم اسپرٹ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں تاکہ زائرین مسجد نبوی اور زائرین حرمین شریفین کا بھرپور خیال رکھا جا سکے. کیونکہ ان تعلیمات میں ہمارے لیے اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بھلائی ہے. ہم اللہ کا حمد ادا کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم اکثر دوبارہ اس کے لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ ان نعمتوں پر جو صبح و شام ہم پر ان انعامات کی بارش ہوتی رہتی ہے. اسی طرح ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں مطلب ہے کہ حرم قدیم اور ریاض الجنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین پر سلام پڑھنے والے لوگوں پر ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں, ان کے لیے انہیں برکت کی دعا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو انعامات کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح ہم مسلمان بہنوں سے بھی گزارش کریں گے جو مسجد نبوی آتی ہیں وہ ان احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں جس طرح کے مرد لوگ احتیاطی تدابیر کی پابندی کرتے ہیں, اور خصوصاً وہ اپنی عفت و پاک دامنی اور شرم و حیا اور عفت و عصمت کا خیال رکھتے ہوئے اور احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے آئیں. اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ جو خاص اور معتمد ذرائع ہیں انہی سے معلومات حاصل کریں اور مطلب یہ کہ شائع ہونے والی ایسی معلومات کو نہ لیں جو سوشل میڈیا پر بغیر کسی معتمد ذرائع سے نشر ہوتی ہیں. اور ہم اللہ رب العالمین کا حمد بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر ہم تمام لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے تعاون اور ان کے مطلب یہ کہ حسن تعامل پر, اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور خصوصاً ہم جو لوگوں کے زائر بھائیوں کے اہتمام کو دیکھتے ہیں اسے دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کام کرنے والے تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے. جو لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ زائرین مسجد نبوی پورے امن و سکون کے ساتھ یہاں پہ نماز ادا کریں اور پورے امن و سلامتی اور سہولت اور پرامن اور صحت سے بھرپور ماحول میں وہ عبادت کو انجام دے سکے, کیونکہ یہی شریعت کا مقصود بھی ہے اور اسی میں عافیت ہے. یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم اللہ تعالیٰ سے عفو عافیت کا سوال کرو, کیونکہ ہمیں ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی ہے. اسی طرح ہم اس بات سے ہم نیک پھال لیتے ہیں اور یہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ضرور ہم سے دور کرے گا, اور ہمیں جو ہے تو ہمیں اس کے لیے ہمیں توبہ و استغفار اور اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرنا چاہے. ہم اللہ رب العالمین سے اس کا اسماء حسنہ اور بلند و بالا صفات سے کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے وطن کو اور تمام مسلم ممالک اور مسلم اوطان کو برائیوں سے اور بیماریوں سے, کورونائی وبا اور ہر قسم کے امراض سے اپنے احسان و کرم سے دور فرمائے اور اس وبا کو دور فرمائے. اے اللہ تو اس وبا کو ہمارے ملک میں اور ملک سے اور تمام مسلم ممالک سے دور فرما. اللہ تعالی ہمارے اور تمام مسلم حکمرانوں کو بہتر بدلہ عطا فرمائے اور انہیں مزید حرمین شریفین کی مزید خدمت کی اور زائرین حرمین شریفین کے مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی کوششوں کو ان کے میزان حسنات میں شمار فرمائے. اور اسی طرح ہم اللہ رب العالمین سے بھی سوال کرتے ہیں
کہ وہ ہم سے ہر قسم کے وبا اور بیماری اور فتنوں کو اور ظاہری و باطنی فتنوں کو ہم سے دور فرمائے. یقیناً وہ سننے والا اور بہت ہی بزرگ اور احسان کرنے والا ہے. اور ہماری آخری دعا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں. درود اسلام نازل ہو ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اصحاب پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.